پہلے ایک قطع ذوق صاحب کے ذوق کی نظر ہوگا، اس کے بعد کچھ اشعار دیوان غالب کالی داس گپتا رضا نے مرتب کیا، اس میں جتنی غالب کی غزلیں، اس کے قطعات، مثنوی، قصیدے اور رباعیات، الحمدللہ اللہ نے حضور کے صدقے توفیق دی، تمام کا تمام غالب کا کلام میں نے نعت میں کنورٹ کیا ہے 5 کتابوں کی صورت میں۔ اس میں سے کچھ اشعار پیش کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ سائے روزہ رسول ہم سب بنیں گے۔ حاضری کے کچھ اشعار پیش کروں گا۔ مجھے جو چاہیے ذوق ثنا سے مانگ لیتا ہوں، مجھے جو چاہیے ذوق ثنا سے مانگ لیتا ہوں، ہون کا نعت گو حسن ادا سے مانگ لیتا ہوں، مجھے جو چاہیے ذوق ثنا سے مانگ لیتا ہوں، ہون کا نعت گو حسن ادا سے مانگ لیتا ہوں، نبی سے مانگ لیتا ہوں خدا کا واسطہ دے کر، نبی کا واسطہ دے کر خدا سے نبی سے مانگ لیتا ہوں خدا کا واسطہ دے کر، نبی کا واسطہ دے کر خدا سے مانگ لیتا ہوں۔ میرے نزدیک ناممکن نہیں کچھ بھی زمانے میں ہر مشکل کا حل مشکل کشا سے مانگ لیتا ہوں، میں ہر مشکل کا حل مشکل کشا سے مانگ لیتا ہوں، اور میرے دل میں اندھیروں کا گزر تک ہو نہیں سکتا، اجالے عشق احمد کی ضیاء سے مانگ لیتا ہوں، کسی کے سامنے حب نبی جھکنے نہیں دیتی، کسی کے سامنے حب نبی جھکنے نہیں دیتی، گدائے مصطفیٰ ہوں مصطفیٰ سے مانگ لیتا ہوں۔ غالب کی زمین میں 2 شعر کہ ایک رحمت عالم میں دیا، ایک عالم رحمت میں دیا رحمت عالم، ایک عالم رحمت میں دیا رحمت عالم، سچ کہتے ہیں واللہ کہ اللہ غنی ہے، سچ کہتے ہیں واللہ کہ اللہ غنی ہے، سائنس اسے تقسیم ہے گو 4 میں کرتی، سائنس اسے تقسیم ہے گو 4 میں کرتی، دل روز ازل ہی سے میرا 5 تنی ہے، سائنس اسے تقسیم ہے گو، سائنس اسے تقسیم ہے گو، سائنس اسے تقسیم ہے گو 4 میں کرتی، دل روز ازل ہی سے میرا 5 تنی ہے، دل روز ازل ہی سے میرا 5 تنی ہے۔ ایک اور قطعہ جی کہ ہے زندگی حضور کی قرآن زندگی، ہے زندگی حضور کی قرآن زندگی، جو زندگی کو دیتی ہے ایمان زندگی، امت کے سر کا تاج ہے اس کا ہر ایک فرد، آل رسول پاک ہیں سلطان زندگی، زہرا حسن حسین و علی اور مصطفیٰ طاہر، یہی تو 5 ہیں ارکان زندگی، زہرا حسن حسین و علی اور مصطفیٰ طاہر، یہی تو 5 ہیں ارکان زندگی۔ غالب کی زمین میں ایک اور نعت کے 2-3 اشعار کہ نفس نہ انجمن آرزو سے باہر کھینچ، نفس سانس کو کہتے ہیں، نفس نہ انجمن آرزو سے باہر کھینچ، ہوائے شہر محمد ہے دل کے اندر کھینچ، ہوائے شہر محمد ہے دل کے اندر کھینچ، کمالے گرمیے سیے تلاشے دید نہ پوچھ، کمالے گرمیے سیے تلاشے دید نہ پوچھ، مدینہ روح میرے ہمدم مجھے برابر کھینچ، مدینہ روح میرے ہمدم مجھے برابر کھینچ۔ اور جس کتاب پہ صدارتی ایوارڈ ہوا تھا وہ نعتیں نہیں تھیں، وہ کیفیات تھی، حضور کے روضہ انور کے ارد گرد جو محسوس ہوا وہ منظوم ہو گیا، نعت کی شکل میں ڈل گیا اور انعام مل گیا۔ انعام تو وہی تھا کہ وہاں سے ایک مصرع بھی مل گیا تو وہی صدارتی ایوارڈ تھا۔
ہوٹل سے مسجد نبوی اور وہاں سے روضہ رسول تک ایک کیفیت ہے۔ روشنی کے پیغمبر راستے مدینے کے، روشنی کے پیغمبر راستے مدینے کے، کہکشاں سے روشن تر راستے مدینے کے، ایک ایک رستے کا نام پوچھتا ہوں میں، کر رہا ہوں میں ازبر راستے مدینے کے۔ تو نے میرے آقا کے نقش پا کو چوما ہے، تو نے میرے آقا کے نقش پا کو چوما ہے، آپ بٹھا لو آنکھوں پر راستے مدینے کے، آپ بٹھا لو آنکھوں پر راستے مدینے کے، مجھ کو سرور دی کی بارگاہ تک لے جا، مجھ کو سرور دی کی بارگاہ تک لے جا، میری دستگیری کر راستے مدینے کے، میری دستگیری کر راستے مدینے کے۔ اور دستگیری ہو گئی، باب فہد سے مسجد نبوی میں داخلہ، اور پھر وہ سنہری جالیوں کی کشش، جلدی سے جلدی روضہ رسول پر پہنچنے کی خواہش، نماز عصر کا وقت، اور خوش قسمتی کہ حجرہ پاک کی پہلی قطار جو ہے، اور اس جگہ نماز عصر ادا کرنے کا موقع مل رہا ہے کہ جہاں حضور نبی کریم سرور کائنات نے اپنی تمام ظاہری حیات میں تہجد کی نماز ادا کی۔ اب بھی وہاں چھوٹی سی محراب ہے اور وہاں عصر کی نماز، اور مزہ آ رہا ہے کہ وہ جالیاں دیکھنے کا، وہ در و دیوار دیکھنے کا شوق، بچپن سے پرورش ہوئی تیری خیر ہوئے پہلے دارا، روزے دی جالی چوم لیندے، اور پہلی صف میں سامنے جالیاں اور وہ محراب۔ قیام نماز میں کہتے ہیں کہ خشوع و خضوع ہونا چاہیے، یقیناً ہونا چاہیے، اور یہ بھی علم ہے کہ کیف و مستی معنی ہے خشوع و خضوع کے، لیکن وہ جگہ ایسی کہ جہاں کیف و مستی بھی موجود تھی اور خشوع و خضوع بھی موجود تھا، کیونکہ اگر وہاں خشوع و خضوع نہیں تو پھر کہیں بھی نہیں۔ سامنے حضور کی قبر انور، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، اور وہ پہلی لائن، اور قیام ایک فخر زیارت مجھے جھکنے نہیں دیتا، یعنی جی چاہ رہا ہے کہ یہ قیام طویل ہو جائے کیونکہ میں وہاں کھڑا ہوں، ایک فخر زیارت مجھے جھکنے نہیں دیتا۔ لیکن اللہ اکبر کی صدا آنی تھی، رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، جب سجدے میں گئے وہاں پھر کیفیت، حالانکہ کہتے ہیں کہ سجدہ نماز کی وہ کیفیت ہے کہ جہاں کیف و مستی در نہیں آتی، کیونکہ انسان عاجزی کی انتہا پہ ہوتا ہے اور شیطان بھی سرنڈر ہو جاتا ہے کہ اب اسے بھٹکانا ممکن نہیں ہے۔ لیکن وہاں جب سجدے میں گیا تو یوں محسوس ہوا کہ یہ طاہر صدیقی سجدہ ہو رہا ہے یا نقش پائے رسول کا بوسہ ہو رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے مشرک تو کہہ دے، کیا کسی سے مجھے واسطہ ہے، نقش پائے شہ انبیاء کا میں نے سجدے میں بوسہ لیا ہے۔ شعر یہی ہوا تھا، لیکن کتاب میں میں نے پھر لکھا میں نے پلکوں سے بوسہ لیا ہے، کیونکہ کیفیت ذاتی ہوتی ہے، اس کا اطلاق عوام پہ نہیں ہوتا۔ تو سجدے میں گیا تو وہ کیف اور وہ مستی مجھے آواز دے رہے ہیں کہ اب یہ سجدہ ہی لمبا ہو جائے، کہ یہاں تو ماتھا رکھنے کا مزہ ہی اور ہے۔ اس زمین نے حضور کے تلووں کا بوسہ لیا ہے اور اب وہاں مجھے ماتھا رکھنے کا موقع ملا۔ ایک کیف حضوری مجھے جھکنے نہیں دیتا، سجدے میں چلا جاؤں تو اٹھنے نہیں دیتا۔ ایک کیف حضوری مجھے جھکنے نہیں دیتا، سجدے میں چلا جاؤں تو اٹھتے نہیں دیتا۔ اے نشائے اعزاز حضوری تیرے صدقے، تو مست تو رکھتا ہے بھٹکنے نہیں دیتا، تو مست تو رکھتا ہے۔ ریاض الجنہ میں حاضری ہوئی چوکٹ کے بالکل ساتھ، کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ میری چوکٹ سے میرے منبر کے درمیان جتنی جگہ ہے وہ جنت ہے، جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو وہاں جو نعت ہوئی اس کے 2-3 اشعار، التجائیں حضور سنتے ہیں چوکٹ کے بالکل قریب، اس یقین کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، التجائیں حضور سنتے ہیں،
سب دعائیں حضور سنتے ہیں، میری باتوں پہ گر یقین نہ ہو آزمائیں حضور سنتے ہیں، میری باتوں پہ گر یقین نہ ہو آزمائیں حضور سنتے ہیں، وقت مخصوص پر نہیں موقوف جب بلائیں حضور سنتے ہیں، وقت مخصوص پر نہیں موقوف جب بلائیں حضور سنتے ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر 2 صحن اب بھی ایسے ہیں کہ جن کے اوپر چھت نہیں ہے، وہ بڑی بڑی چھتریاں ہیں۔ تو میرے والد صاحب میرے ساتھ تھے، وہ جو پہلا صحن ہے وہاں سکون کے پاس آ کے وہ تہجد کی نماز پڑھتے، فجر اشراق، پھر ہوٹل میں واپسی ہوتی۔ 2-3 دن یہی معمول رہا۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ ایک ہی جگہ براجمان ہوتے ہیں، سبب کیا ہے؟ میں نے تو یہ سنا ہے یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پہ، کہ قدم قدم کی منزل کا لطف اٹھانے کی بجائے ایک ہی جگہ کہتے آج بتاؤں گا۔ تو اسی طرح سے تہجد ہوئی، فجر ہوئی، اشراق ہوئی، تو مجھے کہتے وہ دیکھیں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ چھتریاں بند ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا اس میں کیا؟ کہتا ہے اس کی اوٹ سے گنبد خضرا نمایاں ہو، کہ جب یہ کھلی تھی وہ نظر نہیں آتا، بند ہوئی ہے تو وہ گنبد خضرا طلوع ہو رہا ہے۔ مجھے یوں لگا، والد صاحب کہتے ہیں مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے تو اندھیرے مٹاتا ہے، گنبد سبز طلوع ہوتا ہے تو خزائیں دلوں کی جو ہے وہ مٹا دیتا ہے۔ اور مجھے حکم دیا کہ اس منظر پہ نعت کہو۔ تھوڑا سا کانپ گیا کہ نعت شعوری نہیں ہوتی۔ پھر خیال آیا کہ میں نے ساری زندگی ان کو جائے نماز پہ حضور کی محبت میں آنسو بہاتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہ مجھے شاعر مشرق سمجھتے، مجھے اپنی اوقات کا پتہ ہے۔ میں نے براہ راست اپیل کر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم کر دے، میرے باپ کا بھرم قائم رہ جائے، مجھے اپنا پتہ ہے، مجھے اپنی حیثیت کا پتہ ہے۔ 11 شعر عطا ہو گئے وہیں، اور اشارے کر کے جو حاضری کی نعت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر قریشی صاحب نے میری کتاب کا جب تقریب رونمائی ہوئی، انہوں نے کہا میں کتاب کھول کے نہیں دیکھتا، مجھے اس کا نام ہی پسند ہے، اعزاز حضوری، کہ نعت ہوتی ہی حضوری میں ہے، اور جو حضوری میں نعت نہیں کہہ سکتے انہیں نعت نہیں کہنی چاہیے۔ انہوں نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار سنا کے کہا کہ وہ حضور کو سامنے اشارہ کر کے کہتے تھے، آپ کی زلفیں، آپ کی خندہ پیشانی، آپ کے گلاب کی پتیوں والے ہونٹ، آپ وہ حضور کو دیکھ کے نعت، حضوری کی نعت۔ تو وہاں حاضر تھا، میں اشارہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے بے قصوں کے والی کو، دیکھیے بے قصوں کے والی کو، جو بدلتے ہیں تنگ حالی کو، سبز گنبد کا تاج ہے سر پر، چشم نم دیکھتی ہے جالی کو، سبز گنبد کا تاج ہے سر پر، چشم نم دیکھتی ہے جالی کو، چشم نم دیکھتی ہے جالی کو، منتظر ہوں کہ آپ کے در سے بھیک ملتی ہے کب سوالی کو، منتظر ہوں کہ آپ کے در سے بھیک ملتی ہے کب سوالی کو، آپ ہریالیاں عطا کر دیں، آپ ہریالیاں عطا کر دیں اپنی امت کی خشک سالی کو، آپ ہریالیاں عطا کر دیں اپنی امت کی خشک سالی کو۔ معاجہ شریف کے آگے حاضری ہوئی، اور وہ سنہری جالیاں، حال دل رو رو سنانا جالیوں کے سامنے، آنسوؤں میں ڈوب جانا جالیوں کے سامنے، عشق میں آیا ہے کیسا ضبط کیسا امتحان، چھونا پانا اور جانا جالیوں کے سامنے، عشق میں آیا ہے کیسا ضبط کیسا امتحان، چھونا پانا اور جانا جالیوں کے سامنے۔ باب بکی سے باہر سبز گنبد کی چھاؤں میں آ کر زندگی کا مزہ آ گیا۔ میں گنبد سبز کو دیکھ رہا ہوں، پہلے خیال آیا کہ اس پہ ہلکی ہلکی سی گرد نظر آ رہی ہے، اور یہاں سے یہاں یہ جلدی پاک صاف نہیں نہ ہوتا، آواز آئی کہ شاید یہ لوگ صاف نہیں کرتے۔ پھر فوراً خیال بدلا کہ نہیں، یہ ادب کی وجہ سے اس کے اوپر نہیں چڑھتے ہوں گے۔ پھر خیال آیا کہ نہیں،
اس کی صفائی کا ذمہ تو اس نے لیا ہے جس کا یہ محبوب ہے۔ آپ یقین کریں نعت میں کبھی مبالغہ آرائی نہیں ہوتی، کیونکہ مبالغہ آرائی کی انتہا بھی کر لیں تو حضور کی شان کے ہم اس کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو بارش آ رہی اور وہ گنبد سبز ہے، اور نظارہ کیا ہے کہ وہ گنبد سے جب باب بقیع کے باہر آپ میں سے جو گئے ہیں نا، وہ میری باتیں سن کے وہاں پہنچ گئے ہوں گے کہ وہ گنبد سبز سے جب وہ پانی بارش کے قطرے مس ہو کے وہ پرنالے میں سے باہر آتے تو میرے جیسے کتنے وہاں تھے، وہ جلدی جلدی ہاتھ آگے کر کے اس کو پی رہے ہیں۔ وہاں سے جو مرضی آوازیں آتی ہیں، عاشق تو اپنا کام کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک دوست ہے بلے شاہ، اس کو کہتے ہیں، اس نے ویسے ہی منہ کھول لیا پورا۔ اچھا اب میں یہ کر رہا ہوں، لیکن میں نے دوسری طرف دیکھا، اب یقین کریں کہ نیچے سے جو پانی زمین پہ ہے لوگ وہ اکٹھا کر کے جو ہے وہ بھی سنبھال رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ باران رحمت کر رہی ہے فضائیں تر و تر، ذرے ذرے نے صحن حرم کے تازہ اپنا وضو کر لیا ہے، ذرے ذرے نے صحن حرم کے۔ باب بقیع اور جنت البقیع دونوں کے درمیان جو جگہ ہے نا، وہ جگہ وہ عاشقوں کے لیے بڑی مرغوب جگہ ہے، اس لیے کہ وہاں سامنے مکہ ہے، پیچھے احد ہے جہاں حضور کے چچا آرام فرما رہے ہیں۔ جب نمازی نماز میں سلام کرتا ہے تو روضہ مبارک کی قبر اطہر سے لے کے گنبد اقصی کے اوپر تک پہلے سلام ہوتا ہے، اور جب ادھر سلام کرتے ہیں تو باب بقیع کی جنت البقیع کی تمام پاکیزہ روحوں کو بھی سلام ہوتا ہے، اس لیے وہ جگہ بڑی مرغوب ہے۔ تو ہمارے ایک دوست وہاں روز عصر کے بعد بیٹھتے ہیں، میں نے سبب پوچھا، انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد اپنے نواسوں حسنین کریمین سے فرماتے تھے کہ جاؤ باہر دیکھو کوئی فقیر آیا ہے تو اس کی جھولی بھراؤ۔ تو میں یہاں روز اس لیے عصر کے بعد بیٹھتا ہوں، روز اس لیے بیٹھتا ہوں کہ کب موج رحمت جوش میں آئے اور فرمائے عمر اٹھو، ابو بکر اٹھو، ہو جاؤ، وہ میرا درویش میرا فقیر ہے، اس کی جھولی بھرو۔ تو یہ محرکات ہوتے ہیں نا، تو وہی نعت ہوئی، حضور آپ کے در پر فقیر آئے ہیں، دریدہ جھولیاں لے کر فقیر آئے ہیں، حضور اپنے فقیروں کی لاج رکھ لینا، کرم کی آس لگا کر فقیر آئے ہیں، حضور دیکھیے جالی کی اوٹ سے للہ، حضور دیکھیے چلمن کی اوٹ سے للہ، حضور دیکھیے باہر فقیر آئے ہیں، جناب سیدہ زہرا بطول کا صدقہ کرم ہو والی کوثر فقیر آئے ہیں، جناب سیدہ زہرا۔ جب اشارہ کر کے کہتے ہیں نا، کہتے ہیں ادھر کا صدقہ دے کے حضور سے مانگو، حضور نے ایک پل بھی نہیں لگتا کہ وہاں عطا ہو جاتا ہے۔ جناب سیدہ زہرا بطول کا صدقہ کرم ہو والی کوثر فقیر آئے ہیں، انہیں حضور نے بخشا ہے حاضری کا شرف، انہیں حضور نے بخشا ہے حاضری کا شرف، مقدروں کے سکندر فقیر آئے ہیں، نگاہ لطف رہی ہے حضور کی ان پر، نگاہ لطف کے خوگر فقیر آئے ہیں، بسط نیاز سلاطین وقت بھی طاہر در حضور پہ بن کر فقیر آئے ہیں، در حضور پہ بن کر فقیر آئے ہیں۔ یہ دن، یہ واردات، یہ کیفیات، یہ تو ختم ہی نہیں ہوگی۔ آخری دن آ گیا، رخصتی تھی، اور رخصتی کا مزیدار قسم کی لطف اندوز جگہ جب حضور کے قدمین شریف ہوتے ہیں کہ اگر وہاں موقع مل جائے تو پھر کچھ تسلی ہوتی ہے۔ تو میں بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، میرا دوست آیا، مجھے اشارہ کرتا ہے کہ طاہر ٹائم ہو گیا، چلے ہوٹل میں چلنا ہے، انتظار کر رہے۔ تو وہاں میں وہ رخصتی لکھ رہا ہوں، ندائے حکم رخصت آ گئی ہے، دل مضطر قیامت آ گئی ہے، تیرے قدموں سے اٹھنا پڑ رہا ہے، جدا ہونے کی ساعت آ گئی ہے، امڑ آئے ہیں دریا آنسوں کے، کہاں سے موج فرقت آ گئی ہے، کہاں سے موج فرقت آ گئی ہے، کوئی کہہ دے یہیں رہنا ہے،
کوئی کہہ دے، کوئی کہہ دے، کیا وہ حسرت اور کیا وہ جذبات ہوتے ہیں۔ کوئی کہہ دے یہیں رہنا ہے تجھ کو، معاجہ سے اجازت آ گئی ہے۔ کوئی کہہ دے یہیں رہنا ہے تجھ کو، معاجہ سے اجازت آ گئی ہے۔ پلٹ جانا ہے مر جانے سے مشکل، پلٹ جانا ہے مر جانے سے مشکل، کہاں پر دل کی حالت آ گئی ہے۔ ارادہ تو نہیں جانے کا لیکن ولے آڑے مشیت آ گئی ہے۔ وہاں سے کیسے وہ قدم جو ہیں وہ جاتے ہیں، یہ جو گئے ہیں انہیں پتہ ہے۔ وہاں سے سب سے مشکل لمحہ وہ ہوتا ہے، بس میں بیٹھا ہے، آخری سیٹ ملی کیونکہ دیر سے گیا تھا، اور وہاں پھر شعر ہو گئے رخصتی کے، ہے ربط خاص مجھے شہر بے مثال کے ساتھ، ہے ربط خاص مجھے شہر بے مثال کے ساتھ، جسے میں چھوڑ رہا ہوں بڑے ملال کے ساتھ، ہے ربط خاص مجھے شہر بے مثال کے ساتھ، جسے میں چھوڑ رہا ہوں بڑے ملال کے ساتھ، یہ میرا اسودی چہرہ بھی کیا مبارک ہے، یہ میرا اسودی چہرہ بھی کیا مبارک ہے، مشابہت ہے جسے حضرت بلال کے ساتھ، یہ میرا اسودی چہرہ بھی کیا مبارک ہے، ذات صاحب یہ میرا اسودی چہرہ بھی کیا مبارک ہے، مشابہت ہے جسے حضرت بلال کے ساتھ۔ میں اگلے سال مدینے پلٹ کے آؤں گا، میں اگلے سال مدینے پلٹ کے آؤں گا، یہ میرا عہد ہے طاہر ہر ایک سال کے ساتھ، میں اگلے سال مدینے پلٹ کے آؤں گا، میں اگلے سال مدینے پلٹ کے آؤں گا۔ بہت شکریہ۔